بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جغرافیہ کا سبق نمبر 27 ہے، اور آج ہم طبی جغرافیہ میں جو قرۂ آبی ہم نے شروع کیا ہے، اور قرۂ آبی کی ہم نے 2 حصے کیے، آب ساکن یعنی ٹھہرا ہوا پانی، اور آب جاری یعنی چلتا ہوا پانی۔ آب ساکن کے پھر ہم نے 5 حصے کیے تھے، ان میں سے آج ہم 5واں حصہ یعنی جھیلیں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بحر اعظموں کا تذکرہ کیا، سمندری دروں کا تذکرہ کیا، خلیجوں کا تذکرہ کیا، تو آج ہم جھیلوں کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، روئے زمین پر سبھی جگہ چھوٹے بڑے نشیب و فراز یا بلندیاں و پستیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہیں۔ بارش کے وقت ان سب نشیبوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ چھوٹے جو حصے ہیں نشیب کے، تو بارش کے بعد جلد ہی یہ جو خشک ہو جاتے ہیں، اور لیکن گہرے اور بڑے نشیبوں والے جو حصے ہوتے ہیں وہ عرصہ دراز تک ان میں پانی موجود رہتا ہے۔ اس قسم کے نشیبوں کو جن میں سالہ سال پانی موجود رہتا ہے تو اس کو غدیر بھی کہتے ہیں اور جھیل بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ جھیل ایسا قطع آب ہے جو چاروں طرف خشکی سے گھرا ہوا ہو۔ روئے زمین پر جھیلوں کے نمودار ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ وسیع اور عمیق نشیب ہو، اور دوسرا یہ کہ ان نشیبوں میں کسی بھی قدرتی ذریعے سے اس قدر پانی جمع ہو جائے یا متواتر اس میں پانی پہنچتا رہے کہ عرصہ تک خشک وہ نہ ہونے پائیں۔ اس طریقے سے دھولر کشمیر کے اندر ہے، سامبرینی جو نینی تال سامبر کے جھیل ہے ہندوستان میں، اور سیف الملوک جو ہے وادی کاغان کے اندر، یہ مشہور جھیلیں ہیں۔ تو جھیلوں کی پھر کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ جھیلوں کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بعض جھیلوں کا پانی شریں ہوتا ہے، بعض کا نمکین ہوتا ہے، بعض جھیلیں کوہستانوں میں واقع ہوتی ہیں، پہاڑوں میں واقع ہوتی ہیں، اور بعض میدانوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جھیلوں سے دریا جاری ہوتے ہیں، اور بعض میں دریا آ کر گرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ قدرتی ہوتی ہیں، کچھ مصنوعی ہوتی ہیں، بعض ڈیم بنا کر پانی روک کر وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف، اور جو کہ یہ دلکش اور دل آویز بھی ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے دل فریب مناظر کے اندر کی بدولت جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزر لینڈ یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس طریقے سے کشمیر کے قدرتی مناظر کی دل فریبی جھیل ڈل اور دولر کی وجہ سے دوبالا ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وادی کاغان میں پیالہ نما جو جھیل سیف الملوک ہے، قدرتی حسن کا شاکار ہے، اب جسے دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر انسان احسن الخالقین کی کمال صناعی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض بڑی جھیلوں میں جہاز رانی ہوتی ہے، اس لحاظ سے مثلا امریکہ کی 5 بڑی جھیلوں کا تذکرہ ہم تھوڑی دیر میں بھی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ جھیلیں دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ان کی بدولت جھیلوں کا جو چاروں طرف کا علاقہ ہے وہ ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے۔ اس میں جہازوں کے ذریعے سے وہ تجارتی سامان ادھر ادھر پہنچایا جاتا ہے۔ ان جھیلوں سے دریائے سینٹ لورینس اور بحر اوقیانوس کے درمیان رابطہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو بڑی جو ہے وہ مشہور جو جھیلیں ہیں تو وہ ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یوں تو ناظرین روئے زمین پہ جا بجا چھوٹی یا درمیانی جھیلیں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ جھیلیں ایسی ہیں جو بہت بڑی اور گہری ہیں، تو براعظموں کے اعتبار سے ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے براعظم امریکہ کے جو مشہور جھیلیں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ کو مربع نما ڈبے کے اندر کچھ 5 نقطے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 5 سے جگہ ہیں نیلی، تو یہ شمالی امریکہ ہے، اور شمالی امریکہ کے اندر یہ 5 بڑی جھیلیں ہیں، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا کی یہ سرحدوں پر واقع ہیں، اور ان میں جو تازہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ دریائے سینٹ لارنس کو ملا کر یہ دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا یہ نظام تشکیل دیتی ہیں۔ بعض مرتبہ انہیں خشکی کے اندر سمندر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ 5 جھیلیں کون کون سی ہیں تو اگلی پکچر کے اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے نام بھی باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں۔
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ لیک سپیریئر اوپر جو ہے وہ ان والی جھیل کا نام ہے، اور نیچے جو ہے جی کا نام ہے ہیورون، لیک ہیورون ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے بعد آگے نیچے دیکھیں جھیل ایری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جھیل اونٹاریو بھی نظر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جھیل مشیگن بھی اس طرف بائیں طرف سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ان جھیلوں کے نام ہیں، اوپر کینیڈا ہے، نیچے امریکہ کی ریاستیں ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ سرحدوں پر یہ واقع ہیں۔ یہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کی یہ تصویریں لی گئی ہیں، اور ہر ایک کا نام بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جھیل جو سپیریئر ہے ان جھیلوں میں سب سے بڑی جھیل ہے، اور حجم اور گہرائی کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے، یہ جو اوپر ہے یہ اوپر والی جھیل۔ اور جو جھیل مشیگن ہے یہ نیچے بائیں طرف جو لمبی سی ہے، یہ اس سلسلے کی وہ واحد جھیل ہے جو مکمل طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں واقع ہے، اور دوسری ہیں وہ سرحد پر واقع ہیں کینیڈا اور امریکہ کی۔ مقامی ریڈ انڈین قبائل کی زبان میں اسے مشیگان کا معنی بھی دیا جاتا ہے، مشیگان کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا پانی۔ جھیل ہیورون جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہی ہے یہ رقبے کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی جھیل ہے۔ جھیل ایری حجم کے لحاظ سے سب سے چھوٹی اور کم گہری جھیل ہے، جھیل ایری جو ادھر سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جھیل اونٹاریو رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی جھیل ہے۔ تو یہ جھیلوں کا یہ ایک سلسلہ، یہ امریکہ کے اندر یہ 5 مشہور جھیلیں ہیں، اور بہت یعنی زبردست ان کا میٹھا پانی ہے۔ یہ بھی انہی جھیلوں میں سے جو ہے درمیان میں ان جھیلوں کو ملانے والے کچھ دریا ہیں، تو ان 5 جھیلوں کو تو یہ ان کی یہ تصویر ہے۔ مثال کے طور پر جھیل سپیریئر اور جھیل ہیورون کو ملانے والا جو دریا ہے وہ سینٹ میریز ہے، اور جھیل ہیورون اور جھیل سینٹ کلیئر کو ملانے والا دریائے سینٹ کلیئر، یا جھیل سینٹ کلیئر اور جھیل ایری کو ملانے والا جو دریا ہے وہ دریا ڈیٹاریٹ، اور جھیل ایری اور جھیل اونٹاریو کے درمیان جو دریا نیاگرا اور نیاگرا آبشار شامل ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہ آبشار ملے، آبشاروں کے جو سبق ہوگا ہم اس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ بھی ان جھیلوں کے ساحلوں کی ایک تصویر ہے۔ تو یہ جو جھیلیں ہیں ان کے درمیان جو ہے دریائے سینٹ لارنس کے ذریعے بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے ان میں سفر کر سکتے ہیں، اور یہاں سے باہر اوقیانوس تک جا سکتے ہیں۔ اپنے بڑے حجم کے باوجود سردیوں کے موسم میں ان جھیلوں پر برف کی تہ جم جاتی ہے، اور اس موسم میں ان میں جہاز رانی ممکن نہیں ہے، اور ان جھیلوں کے اندر جو ہے وہ پانی کے ذخائر کا کل 20% حصہ جو ہے وہ ان جھیلوں کے اندر موجود ہے۔ پوری دنیا میں 20% حصہ ان جھیلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس پورے امریکہ پر ان جھیلوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہر جگہ پر تقریباً 9.5 فٹ پانی کھڑا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک پانی کا ذخیرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم تذکرہ کرتے ہیں امریکہ کے اندر موجود جھیل میڈ کا، اور اس کو انگریزی میں لیک میڈ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں واقع ہے۔ یہ جھیل لاس ویگاس سے 30 میل جنوب مشرق میں نیواڈا اور ایریزونا کی ریاستوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ جھیل اس وقت وجود میں آئی جب 1936 میں دنیا کے موجودہ سب سے بڑے بند ہور کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہاں پر دیکھیں آپ اس بند کی آپ کو جو ٹاور ہیں اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اس جھیل میں اندازاً 28.5 ملین ایکڑ فٹ یعنی 35 مکعب کلومیٹر پانی ہے، جو بند کے پیچھے 110 میل یعنی 180 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جھیل ایلوڈمیڈ کے نام سے موسوم ہے، جو 1924 سے 1936 کے دوران اس بند اور جھیل کی تعمیر کے دوران امریکی ادارہ برائے بحالی کے کمشنر تھے، ان کے نام سے اس کو جھیل میڈ کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس بند کی تعمیر سے پانی کا جو عظیم ذخیرہ جمع ہوا ہے اور وہ کئی مقامی آبادیوں کی منتقلی کا باعث بنا، جن میں سب سے زیادہ معروف سینٹ تھامس اور نیواڈا کی آبادی تھی۔ اس قصبے کے آخری مکین 1938 میں یہ علاقہ چھوڑ گئے۔ کبھی کبھار جب جھیل میڈ میں پانی کی سطح نیچے ہو جاتی ہے تو اس قصبے کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں جھیل نکاراگوا کا۔
یہ جھیل نکاراگوا یہ وسطی امریکہ میں ہے اور جس میں تقریباً 400 جزائر واقع ہیں، اور چند جزائر دراصل متحرک آتش فشاں ہیں جن میں کانسیپشن قابل ذکر ہے۔ یہ دنیا کی واحد جھیل ہے جس میں نایاب میٹھے پانی کی شارک مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ 2264 مربع کلومیٹر پر رقبے پر پھیلی ہوئی یہ وسطی امریکہ کی دوسری سب سے بڑی جھیل ہے اور دنیا کی بڑی جھیلوں میں اس کا 20واں نمبر ہے، اور یہ سطح سمندر سے 20 میٹر یعنی 105 فٹ بلند ہے اور 26 میٹر یہ گہری ہے، اور یہ اس کی ایک تصویر ہے اور یہ اس کے کچھ ساحل کی خوبصورت تصاویر ہیں۔ دنیا کے نقشے کے اوپر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہے، اور دوسری جھیلوں کا بھی ہم آپ سے تعارف کروائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ کی، چونکہ براعظم امریکہ کی جھیلوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو براعظم امریکہ میں یہ آخری ایک مشہور جھیل کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس کا نام ہے جھیل ٹیٹی کاکا۔ جھیل ٹیٹی کاکا جنوبی امریکہ میں واقع دنیا کی سب سے بلند جھیل ہے جو جہاز رانی کے قابل ہے۔ یہ جھیل کوانڈیز کے سلسلے کے ساتھ بولیوا اور پیرو کے درمیان سرحد پر واقع ہے۔ یہ اس کے ایک ساحل کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 12.507 فٹ بلند ہے۔ جھیل کا کل سطحی یعنی آپ اس کو 12,507 فٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلند ہے۔ جھیل کا کل سطحی رقبہ جو ہے وہ 8.372 مربع کلومیٹر ہے، اور جھیل 190 کلومیٹر طویل اور 80 کلومیٹر چوڑی ہے، اور یہ جو اس کا رقبہ ہے وہ تقریباً 8,372 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 107 اور زیادہ سے زیادہ گہرائی 281 میٹر ہے۔ 25 سے زائد چھوٹے بڑے دریا اس جھیل میں گرتے ہیں، جبکہ جھیل میں کل 41 جزائر ہیں جن میں سے چند انتہائی گنجان آباد ہیں۔ تو ناظرین، براعظم امریکہ کے اندر جو آپ نے جھیلیں سنی اور ان کا تذکرہ سنا، تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلے جو 5 جھیلوں کا مجموعہ تھا وہ یہاں پر ہے، کینیڈا کی اور امریکہ کی سرحدوں پر واقع یہ 5 جھیلیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا جھیل ٹیٹی کاکا کا، تو وہ یہاں پر واقع ہے۔ ابھی ہم زوم کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو ہم نے اس کے بعد ایک جھیل کا تذکرہ کیا تھا نکاراگوا جو جھیل ہے وہ تقریباً یہاں پر واقع ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ 5 بڑی جھیلیں ہیں اور یہ ان کا یہ مجموعہ ہے، اور دیکھیں سرحد کی جو ایک لائن لگی ہوئی ہے یہ بالکل کینیڈا ہے اوپر، اور نیچے 50 ریاستیں امریکہ کی ان کی سرحدات ہیں۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں یہ وسطی امریکہ میں، تو یہ آپ کو دیکھیں لکھا ہوا ہے نکاراگوا، تو یہ جھیل ایک آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے جھیل نکاراگوا۔ یہ ہے درمیان میں ایک نیلی سی جس طرح آنکھ کی طرح ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے جھیل، ایک سرحد ہے اور اس کے درمیان میں یہ جھیل واقع ہے جسے ٹیٹی کاکا کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں اور سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جو جھیلوں کا سبق ہے یہ اس کا پارٹ 1 آپ اس کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 28 کے اندر بھی ہم افریقہ اور ایشیا کی جو مشہور جھیلیں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم نے امریکہ کی جو براعظم امریکہ کی مشہور جھیلیں تھیں جن کا ایک نام ہے جو بہت بڑا ایک وسیع و عریض ایک پانی کا ذخیرہ رکھتی ہیں، تو ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔